فاسٹ بولر احسان اللہ کا میں نے ایک کلپ دیکھا یار. احسان اللہ بھی نا ویسے پاکستان کی کرکٹ کا کیوریس کیس آف بینجمن بٹن ہی ہے. وہ بھی سمجھ سے بالا تر تھا کیس، اس کا بھی کیس سمجھ سے بالا تر ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ یار نہ عاقب جاوید میری کال اٹھا رہا ہے، نہ مصباح الحق میری کال اٹھا رہا ہے، اور ہونا اس کے اپوزٹ چاہیے. بیسیکلی دونوں سلیکٹرز ہیں یہ سائڈ کے، یار ان کو مجھے کال کرنی چاہیے، اور ہو یہ رہا ہے کہ میں ان کو کال کر رہا ہوں تو وہ دونوں جو ہیں میری کال نہیں اٹھاتے. انفیکٹ ہی سائڈ کہ میں نے تو محسن نقوی صاحب تک کو کوئی اپروچ کرنے کی کوشش کیا، ان کو شاید کال کیا یا میسیجز وغیرہ کیے ہیں، تو ہی سائڈ کہ انہوں نے بھی مجھے رسپونڈ نہیں کیا. اینڈ ہی سیڈ کہ میں ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ 150 کلومیٹر کی گیند پھینک لیتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یار اب میں اس کا کیا آپ کو بتاؤں یار. احسان اللہ کی اپنی بھی غلطی ہیں، اور وہ پھر بات ہوئی ہے ہمارا کرکٹ بورڈ بھی ماشاءاللہ یہ ابھی پی ایس ایل میں نظر آیا تھا 2026 میں. اچھا یہ جو اس کی بات ہے نا کہ یہ ہائی سپیڈ کے ساتھ بولنگ کر لیتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. یہ پی ایس ایل میں جو میچ کھیلا تھا نا، یہ کراچی کی طرف، کراچی کنگز کے ساتھ تھا، یہ ان کی طرف سے کھیلا تھا. اس میچ میں بھی اس نے پیس جنریٹ کی تھی، یہ تھا بہت ویورڈ، اور وہ سیریسلی اور ویورڈ پتہ لگ رہا تھا کہ اس کی پریکٹس کوئی نہیں ہے. میچ پریکٹس ہوتی ہے نا کہ آپ میچ کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، وہ اس کی نہیں نظر آئی مجھے. لیکن اس کی را پیس اس کے پاس تھی، وہ ابھی بھی تھی. اور حالانکہ ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ وہ بہت بڑی بات ہے. اس کا بازو خراب کر دیا تھا نا، اس کا آپریشن ہی غلط کر دیا تھا. احسان اللہ کا پی سی بی کے جو میڈیکل پینل تھا اس نے اس کی جسے کہتے ہیں میڈیکل جو کنڈیشن تھی وہ بھی غلط ڈائگنوز کی تھی. اس کا آپریشن بھی غلط ہو گیا، اس کا بازو ناکارہ ہو گیا، پھر وہ اس کا ریہیب بکواس ہوا، یہ سوا چلا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہا ہے اس کے ساتھ. اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کا بہت ہی عجیب و غریب کیس ہے. اس کے بعد وہ پھر کوئی ٹک ٹاک پہ یہ چلا گیا، ٹک ٹاک لائیو آتا تھا، یہ ٹک ٹاک سٹار بن گیا. آئی واز لائک کہ تجھے فاسٹ بالنگ سٹار بننا تھا، تو ٹک ٹاک سٹار بن گیا، ٹک ٹاک لائیو شائیو چل رہا ہے یہ وہ. آئی واز لائک احسان اللہ تو کیا کر رہا ہے بھائی اپنے ساتھ. اچھا خیر اس نے دوبارہ وہ اس کو بلا لیا، پریکٹس شیکٹس اس نے کرنی شروع کی. پی ایس ایل میں نظر آیا، وہاں تو کوئی اس کا اتنا اچھا امپیکٹ نہیں تھا. اس نے پاکستان سپر لیگ میں ایک ہی میچ کھیلا، اس کو 2 اووروں میں 28 رن پڑ گئے ان کے یار وہ حیدرآباد کنگزمین کے اگینسٹ. اچھا وہ ایک ہی میچ کھیلا تھا. نیشنل T20 کپ میں یہ 2 فیزز میں کھیلا تھا، وہاں پر بھی اس کا کوئی اتنا خاص امپیکٹ نہیں رہا. مطلب ان اب یہ کہ پہلی فیز میں یہ پھر تھوڑا بہتر تھا. اس نے کچھ 8.5 کی اکانومی سے نا تین آڈ میچز میں کوئی 4-5 وکٹیں لی تھی، وہاں یہ ٹھیک تھا. سیکنڈ فیز میں نہیں کر سکا. اچھا بنگلہ دیش پریمیئر لیگ یہ گیا. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں یہ 3 میچز وہاں پر بھی کھیلا تھا، 4 وکٹس اس نے وہاں پر بھی لی تھی 8-8.5 کی اکانومی سے، تو یہ وہاں پر بھی ٹھیک رہا. لیکن پرابلم اس دن یہ 2022-23 کے بعد زیادہ کرکٹ نہیں کھیلا. ایون ڈومیسٹک میں بھی یہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں نظر آیا. تو اس کا نا اس کی میچ پریکٹس نہیں ہے. اب میں احسان اللہ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ عاقب جاوید کو فون کریں، محسن نقوی کو فون کریں، کسی کو بھی فون کر لیں، میری جان آپ کو ڈائریکٹ تو ٹیم میں کوئی نہیں لے گا پاکستان کی. ڈائریکٹ کس بیس پہ لیں گے؟ کیا پرفارمنسز ہیں، کہاں آپ کھیلے ہیں؟ وہ اب آپ کی 2021-22 والی جو جسے کہتے ہیں پرفارمنسز تھیں پاکستان سپر لیگ میں، وہ یار ان کی بیس کے اوپر تو کوئی آپ کو نہیں کھلائے گا. 12 میچز میں 22 وکٹس 7.6 کی اکانومی کے ساتھ. دیر از نو ڈاؤٹ کہ یار تھے تو آپ ایک بڑے اسپیشل قسم کے ٹیلنٹ فاسٹ بالنگ کے. لیکن بس اب وہ آپ کی قسمت، اب وہ آپ کا سارا کام خراب ہو گیا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ابھی بھی 150 کی گیند ڈال سکتے ہیں تو بھائی میچ پریکٹس کریں، جتنی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو سکتی ہے وہ کریں، اور پلس ڈومیسٹک کھیلیں اور ڈومیسٹک میں پرفارمنسز دیں. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی پرفارمنسز کسی سے چھپ نہیں سکتی. پی ایس ایل ہوا، آپ نے 12 میچز میں 22 وکٹس لیں، 7-7.5 کی اکانومی سے آپ کو پاکستان ٹیم میں چانس مل گیا تھا نا. دو کہ اس کے بعد وہ زیادہ تو آپ نہیں کر سکے، بٹ خیر چلو کوئی نہیں. لیکن اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پیس ہے اور آپ اچھی بالنگ کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا بڑا سمپل سا سلوشن ہے، پریکٹس کریں، ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کریں. وہ بہت ضروری ہے. آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ میں کہیں نہ کہیں گھسنا پڑے گا. اور کوئی بات کر کے آگے پیچھے کسی اکیڈمی کے ساتھ سم تھنگ کہیں پہ بھی گھس جاؤ یار. پشاور کی طرف سے آپ کھیلتے ہو، پشاور کی ٹیم میں گھسو، پراپر جیسے کہتے ہیں ہارڈ ورک کرو اور آ جاؤ دوبارہ ٹیم میں. آ سکتے ہو آپ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی 140 اور آپ کرتے ہو وہ، تو میں نے خیر دیکھا ہے اس کے بعد پیس ہے بھائی.
لائن لینتھ میں معاملے میں ویورڈ ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا اتنی اس کی پریکٹس نہیں ہے, اس وجہ سے. پیس ہے اس کے پاس, پیس اس کا کہیں نہیں گیا, تھوڑا سا نیچے آیا, لیکن وہ والا اس کا چکر نہیں ہے کہ 150 سے سیدھا 130, 140 پلس تو یہ کلک کر لیتا ہے. تو اگر آپ کے پاس اتنا اچھا ڈیسنٹ پیس ہے تو پھر آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کریں, وہ بہت ضروری ہے. کہیں تو ہائی لائٹ ہو آپ کا نام. انٹرویوز میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کی بیس کے اوپر کوئی نہیں آپ کو لے گا, نہ عاقب جاوید, نہ مصباح الحق, نہ سرفراز, نہ کوئی اور. اگر آپ کرنا چاہتے ہو کچھ تو پھر آپ کو پہلے ڈومیسٹک کرکٹ میں کرکٹ کھیل کے پرفارم کرنا پڑے گا. بڑی سمپل سی کوئیشن ہے. باقی ہماری طرف سے تو بیسٹ آف لک ہے یار. بالر تو آپ نو ڈاؤٹ اچھے ہو, لیکن آدھا کیس آپ نے اپنا خود خراب کیا ہے, آدھا کیس آپ کا پی سی بی نے خراب کیا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ جو ہو گیا پاسٹ میں اس پر رونے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے ایک فریش سٹارٹ لو. سیریسلی ایک فریش سٹارٹ لو. اب یہ آپ کو چانس ملا تھا نا پی ایس ایل میں, آپ کو اس میچ میں تباہی پھیر دینی چاہیے تھی. وکٹیں اگر بے شک نہ نکالتے نا, آپ کا پیس ایسا ہوتا کہ بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا, لائن لینتھ ایسی ہوتی. بالر کوالٹی کا ہو نا تو T20 میں بھی بچ جاتا ہے, لیکن آپ نہیں بچ سکے, اسی وجہ سے آپ کو صرف ایک میچ ملا. تو کوشش کریں کہ اپنی کوالٹی بہتر کریں, جو پیچھے ہو گیا اس کو دفع کریں. ایک فریش سٹارٹ لو یار, دوبارہ سے سٹارٹ کرو. موقع آ جاتا ہے زندگی میں دوبارہ. زندگی کون سا کوئی آپ کو بار بار موقع دینے سے انکار کرتی ہے. آپ کرو, محنت کرو, بنے گا کچھ نہ کچھ. میرا تو اس چیز پہ ایمان ہے کہ آپ محنت کرتے رہیں, آپ کا ٹائم ضرور آتا ہے. پیس آؤٹ.